محبتیں بانٹو نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا. اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے. فون کرنے والے کو کیا پتا کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں، اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو. میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو. میں سعید انور ہوتا، جنید جمشید ہوتا، میں شہباز شریف ہوتا، میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے. اس قسم کے میسج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے. کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، اس میں انٹرفیرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں، اللہ نے مجھے حق دیا ہے. پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اگلا کہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے بہت لوگوں کو بد اخلاق بھی کر دیا ہے، بدتمیز بھی کر دیا ہے، اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے. میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون پہ گلاں کرتا بیٹھا، باہر لائن لگی اندر گلاں کرتا بیٹھا. اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی، یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہا، چک لو بیچ لو کر لو، اور بے وقوفو پیشاب تو ٹھیک کر لو. ایک آدمی فون کان کو لگا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے. ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ، فون آف کر دو. بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، خوش گپیاں ہو رہے ہیں، ٹرن بیوی تو پارا ہو گیا. آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، واقعی چھٹی کرتے ہیں، فون بھی ان کا آف ہوتا. تمہیں کون سا ہابڑا پڑ گیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی فون، بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون. کسی کی نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. چونکہ میں اس کا دکھی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا یہاں تو ہمارے یہاں کیا دستور ہے، لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک نمبر سے 30 کالیں آ رہی ہوتی. ایک دفعہ میں بھول گیا، فون بند تھا، میں رات کو نفلوں میں تھا، جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے آئی تھی، ایک نمبر سے 80. کسی کو بھی فون کرنا ہو، اگر تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے، جب مرضی کرو، لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو. وہ تمہاری شناسائی نہیں، آدمی مصروف ہے، اس سے اجازت تو لے لو، میں آپ کو فون کر سکتا کہ ملاتے جا رہے ہیں. رات 12 فون کھلا رہے گا، انسان ہے، کوئی 1:30 بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہا ہے. کہا جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہا پھٹے منہ تیرے، مسئلہ اور تجھے 1:30 بجے یہ یاد آ رہا ہے. اس فون نے بہت دکھی کیا لوگوں کو. اس کے آداب سیکھو. جس دن چھٹی ہو فون بند کر دو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، بیٹھو فون بند کر دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، ان کا حق ہے یہ. وہ میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا، وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی ایمرجنسی آ جائے کب. تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں. وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں، کبھی ضرورت میں، اوپر سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے. لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے، کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی، تو انتہائی ڈسٹرب ہے بیچاری وہ خامد کے فونوں سے. بھائیو محبتیں بانٹو نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی.
نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ۔ برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام، برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، برائی سے نکالنا، کام تو یہ ہے۔ میں نے بہت لمبی بات کر دی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ مجمع بھی بہت زیادہ ہے، مستورات بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے، اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے دو چیزیں، ایک زبان کا غلط استعمال ہے، ایک دل کا بغض ہے۔ دو پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پانا سیکھ جاؤ، چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی، ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے، جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں گا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی، میری دو بیٹے، اس کو تیسری بیٹی بنا لی۔ اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں، میرے بڑے بیٹے کا نام، میں کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے، وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے، وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلا نہ بنانا، چونکہ اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں۔ یوسف کے ذمہ ہے تیری میری خدمت کرے، حال پوچھے، لیکن اس کی بیگم کے ذمہ تیرا اور میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا۔ میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم، میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں ہیں، ان کو قابو رکھو، ہاتھ سے جانے نہ دو، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے نکلو، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس پورا دو، ٹیکس میں چوری نہ کرو۔ میں مفتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا، سوائے جان پہ بن جائے، جان جا رہی ہو تو اس کے لیے ہاں یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لیے بے شک جتنے مرضی جھوٹ بول، جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکال، کہ وہاں سب جائز، اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، باقی کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں۔ پیسے بچا لوں جھوٹ بولوں نہیں، میں نہیں کہتا، تم دو اللہ تمہیں اور دے گا۔ یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو۔ ایک اور بات کہتا ہوں، پاکستان انڈیا میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، یہیں رہیں گی، یہ واپس جا سکتے، روڈ شیڈنگ میں رہیں گے جا کے۔ ایک پٹھان کا خرگوش تھا، بھائی پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ایسے ہی لطیف ہے، ایک پٹھان کا خرگوش تھا، وہ گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا گا۔ کوئی بات نہیں بابا، اس کو نسوار لگایا ہے، جب نشہ ختم ہوگا ہمارے پاس آئے گا۔ تو اب تمہیں یہاں کی سہولتوں کا نشہ لگ گیا، تم واپس جا سکتے؟ تو پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، یہاں مال خرچ کرو، جہاں کمایا ہے وہاں خرچ کرو، ضرور کرو، تمہارے پیچھے رشتہ داروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ضرور خرچ کرو، لیکن جائیدادیں بنانے پر مت خرچ کرو، تمہیں ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ اور جو وہاں سے چندے مانگنے آتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، ان سے کہو جی 18 کروڑ آدمی نہیں بنا سکے تو میں کہاں سے بناؤں، انہی سے کہو وہ آپ کو بنا کے دیں۔ میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات کوئی نہیں ہے، یہ جرات کوئی نہیں کرے گا، میں آپ سے دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں۔ اور اکثر یہاں سے پیسہ جاتا ہے فضولیات میں خرچ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی چندہ لے کے جاتا ہے جو کہ ویسے جاتا ہے۔ اور یہ میں میرپور گیا، میرپور تو میرپوریوں کے گھر دیکھے، 2.5 3 کروڑ کے گھر بنے، اندر بھینسیں بندھی ہوئی۔ میں کہا ایک کام تھا 2,500 ہی ہو سکتا۔ ساری دنیا میں لوگ مکان کرائے پر دیتے ہیں اور وہاں کرائے پر بلاتے ہیں کہ کرایہ لے لو یہاں رہو۔ اب بھائی تم نے پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے تو ایک گھر بنا لو چھوٹا سا جس میں تم خود جا کے رہ سکو، لیکن وہاں تم جائیدادیں بنانے کی فکر کرو تو یہ پاگل پن چھوڑ دو، تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، نسوار لگ گئی ہے۔
یہاں بجلی جاتی نہیں وہاں بجلی آتی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجمع ہے اور ماشاءاللہ 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں، کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے اور یہ جتنے بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا۔ اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالغ، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔